سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے ماں دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج کا موضوع بہت پیارا اور بہت ہی محبوب موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے وفا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو کوشش کروں گی کہ اللہ کی پررحمت کتاب کی پررحمت بارش کے ساتھ ہمارے عقیدے کی کھیتی اور چمن کو سیراب کیا جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں اور سنائیں اس پر اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی نے سلطان زماں کا لقب پایا اور کسی نے خلیل اللہ کا لقب پایا، کسی نے ذبیح اللہ کا لقب پایا، کسی نے روح اللہ کا لقب پایا، مگر آمنہ کے لال علیہ السلام نے رحمت للعالمین کا لقب پایا۔ یہ لقب پوری کائنات میں میرے آقا کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ دیکھیے، ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہمارا قرآن ذکر للعالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے، اور حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ شہر سب شہروں سے اعلیٰ، وہ گھر سب گھروں سے اعلیٰ، وہاں کا امام سب اماموں سے اعلیٰ، اور وہاں کا مذہب بھی دنیا کے تمام مذاہب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعات، یاد رکھیے، کتاب اتارنے والا اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، اور جبریل وحی اور کتاب لانے والا فرشتہ پاک ہے۔ وہ ذات نبی کی جن پر قرآن نازل ہوا وہ بھی پاک ہیں۔ وہ شہر اور مدرسہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی پاک ہے، یعنی مکہ المکرمہ، اور وہ نصاب بھی پاک ہے، اور نصاب پڑھنے والے طلبہ صحابہ بھی پاک ہیں۔ صدیق، فاروق، ذو النورین، عائشہ، حفصہ، زینب اور امیر معاویہ پاک ہیں، تمام صحابہ پاک ہیں۔ اے اللہ، صحابہ کرام کی قبروں کو منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، رحمت للعالمین کے معنی ہیں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول۔ اللہ اکبر۔ سورج تک صرف انسانوں تک محدود نہیں، نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، نبوت دی گئی، رسالت دے کر بھیجے گئے۔ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، سورج تک، چاند تک، جنگلوں تک، درندوں تک، پرندوں تک، کیڑوں مکوڑوں تک، جانداروں تک اور بے جان اشیاء تک، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے تک پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، دیکھیے، ایک کافر آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے، تم ایک جادوگر ہو، اور جادوگر کے جادو کا اثر صرف زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، آسمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر تم نبی ہو
تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان پر اس کی بات کو سن لیا اور اللہ نے بات کی لاج رکھ لی، نبی علیہ السلام کی، اپنے پیغمبر کی، اپنے پیارے اور لاڈلے حبیب کی لاج رکھ لی۔ نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی اور چاند جو تھا پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے میرے نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئیے دیکھیے، یہ نبی کے صحابی ہیں، اللہ اکبر، جن کا نام سفینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب ساحل سمندر پر پہنچا، میں سفر پر نکلا اور جب ساحل سمندر پر پہنچا تو دیکھا کہ آگے بہت بڑا وسیع جنگل ہے۔ جب میں جنگل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل جو ہے وہ درندوں سے بھرا پڑا ہے، اور جب میں ایک سائڈ میں کھڑا ہوا تو ایک شیر جو تھا دھاڑتا ہوا میرے پاس آیا، میری طرف لپکا۔ تو کہتے ہیں میں نے بلند آواز میں کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ شیر جو تھا فوراً ہی میرا پاسبان بن گیا، میرا نگران بن گیا، میرا محافظ نگہبان بن گیا، اور میرے سامنے اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اپنی دم کو ہلانے لگا۔ پھر اس نے مجھے اس طرح الوداع کیا، کہتے ہیں کہ وہ ساری رات میرا پہرا دیتا رہا اور میں آرام سے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے مجھ کو اس طرح الوداع کیا، اس طرح رخصت کیا جس طرح کوئی میزبان اپنے مہمان کو الوداع کرتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میری محترم ماں اور بہنوں، دیکھیے صحابہ کرام کی تکریم تو جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ خوار درندہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ بھی خادم اور پاسبان بن جاتا ہے۔ ان کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہ نسبت بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس پر ناول لکھا جاتا ہے، ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس پر سینما کا اشتہار چھپتا ہے، ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس پر الجبرا اور حساب لکھا ہوتا ہے، ایک کاغذ وہ ہے جس پر قرآن لکھا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنگل کا شیر نبی علیہ السلام کے صحابی کا پاسبان بن گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ ایک اور صحابی ہیں، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افریقہ کے اس جنگل میں رات گزارنی پڑ گئی جہاں بہت سے درندے رہتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جو تھا، جب میں نے دیکھا کہ اس جنگل میں بہت درندے ہیں تو میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، اونچے مقام پر چڑھ گیا، اور میں نے زور سے اعلان کرنا شروع کیا، یا ایھا السباع والکلاب، یا ایھا السباع والکلاب، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجوا من هذا البر۔ اے درندوں اور کتوں، ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، تم اس جنگل سے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں میرا یہ ایک اعلان کرنا تھا اور میری یہ آواز سننی تھی کہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ درندے، بڑے بڑے درندے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے ہوئے جنگل سے باہر نکل رہے ہیں۔ ابو مرہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے 3 واقعات ملاحظہ کیے۔ ہم جا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے ایک طرف الگ ہو کر کچھ دور چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور اس نے نبی علیہ السلام پر اپنی شاخوں سے سایہ کر دیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو وہ درخت جو تھا زمین پھاڑتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے پوچھا تو علیہ السلام نے فرمایا، اس درخت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لی ہوئی تھی کہ اللہ کا نبی جب اس راستے سے گزرے گا تو میں اس پر اپنا سایہ کروں گا اور ان کو سلام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک بستی میں گئے، وہاں ایک اونٹ کنویں پر جتا ہوا تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ کنویں پر جتا ہوا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ آپ نے فرمایا این صاحب ھذا البعیر۔ اونٹ نے نبی علیہ السلام سے کچھ کہا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این صاحب هذا البعیر، اونٹ کا مالک حاضر ہو، اونٹ کا مالک کہاں ہے، وہ میرے پاس آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اونٹ کو پکڑ کر کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، اس کو کھانا اچھی طرح نہیں دیتے، اس کو کھانا اچھی طرح دیا کرو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ صحابی کہ ہم چند قدم اور آگے گئے تو ایک عورت جو تھی ایک بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی، ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس کو جن کا اثر تھا، آسیب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی ناک پکڑ کر فرمایا اخرج انک لا تعلم انا محمد، نکل جا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی درود پڑھیے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 برائیاں اللہ تعالیٰ میٹ دیتا ہے۔ تو جب بھی محمد کا نام سنیے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ کہتے ہیں صحابی کے واپسی پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی ناک پکڑ کر کہا کہ اخرج انک لا تعلم انا محمد، نکل جا، کیا تو نہیں جانتا کہ محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ اتنا کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو اس عورت سے بچے کی حالت پوچھی کہ اب تمہارے بچے کی کیسی طبیعت ہے؟ تو اس عورت نے کہا اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ہے امام الانبیاء، اللہ اکبر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحہ، پیغمبر رب ارض و سما۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو آپ کھجور کی لکڑی کے ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کی لکڑی کے ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے ممبر تیار کر لیا، دوسرا ممبر بنا لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون کو الگ کر دیا اور آپ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ تو وہ جو ستون جو تھا وہ رونے لگ گیا، جو لکڑی کا ستون جو تھا، کھجور کی لکڑی کا ستون، وہ رونے لگا۔ ادھر ادھر سب نے دیکھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ وہ ستون رو رہا تھا، جس طرح دودھ پیتا بچہ روتا ہے اس طرح سے وہ رو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا، اس ستون نے کہا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو دفن کر دو۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس وقت بھی وہ بچے کی طرح رو رہا تھا۔ آئیے پڑھیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمہارے اور میرے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا موالی، غلاموں کا مولا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، وہ مقصد، وہ انقلاب جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، آج ہم سب نے اسے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیرت نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے نزدیک نبی کی سیرت یہ بن گئی ہے طبلے بجانا، قوالی کرنا، ناچنا گانا اور بھنگڑا ڈالنا ہو گیا ہے، ڈھول کی تھاپ پر تھرکنا سیرت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سیرت ہم سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، جس نے عمر کو فاروق بنا دیا، جس نے عثمان کو ذو النورین بنا دیا، اور جس نے ابو ہریرہ کو محدث زمان بنا دیا،
اور جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کو مفسر زمان بنا دیا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔